الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کے لیے کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ لاتعداد درود و سلام آقائے دو جہان امام المرسلین خاتم النبیین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کے ذریعے رشد و ہدایت کا پیغام ہم تک پہنچا اور جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل طاہرہ پر، صحابہ کرام پر، اولیاء عظام، علماء کرام اور قیامت تک آنے والے تمام مطیع اور فرمانبردار مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ محترم خواتین و حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت بینہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا اکٹھا ذکر کیا ہے، معراج کے حوالے سے ذکر ہوا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی یہ تین وہ مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں سفر کرنے کا جو ہے وہ حضور نے کہا ہے کہ اگر تمہیں وسائل ملیں، تمہارے پاس سادہ راہ ہو، تو ان تین مساجد کی طرف حضور نے سفر کرنے کا حکم دیا ہے، مسجد حرام کی طرف، مسجد نبوی کی طرف اور مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو مسجد اقصیٰ کی بڑی اہمیت ہے تاریخی اعتبار سے، اور یہ دین اسلام کے شعائر میں سے، شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں، یہ سمبل ہے، اٹ از اے سمبل آف اسلام، یہ اسلام کا ایک سمبل۔ آج اگر میں یہ بات کہوں، اللہ نہ کرے کہ مسجد نبوی کے حوالے سے کوئی بات ہو، ہر مسلمان بے چین ہو جائے گا۔ مسجد حرام کے حوالے سے کوئی بات ہو، ہر مسلمان بے چین ہو جائے گا۔ تو مسجد اقصیٰ یہ بھی مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک شعار ہے، یہ ایک علامت ہے، اور اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے، اور اس کے تقدس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج کی اس نشست میں ہم اختصار کے ساتھ اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہم یہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ مسجد اقصیٰ کو ہم نے اہمیت دینی ہے۔ یعنی یہ تین مساجد کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ تینوں ہمارے لیے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، اور ان تینوں کا تقدس اور ان تینوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں اور بالخصوص یہ بھی پچھلے 11 دن جو وہاں پہ سلسلہ رہا، مسجد اقصیٰ میں لوگ اعتکاف بیٹھے تھے، تو وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوا اور سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، خواتین شہید ہوئیں، اور بڑی ایک جو ہے وہ مظلومیت کی ایک کیفیت ہے، اور غزہ کو جو ہے وہ ایک کھنڈر بنا دیا گیا، وہاں پہ بلڈنگیں گرا دی گئی بمبارمنٹ کر کے۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی بعض لوگ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ صرف کوئی ایک مسئلہ ہے، کہ کوئی علاقے کا مسئلہ ہے یا کوئی زمین کا مسئلہ ہے۔ تو یہ علاقے یا زمین کا مسئلہ نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک لحاظ سے ایک نظریے کا مسئلہ ہے اور یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں پہلو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ انسانیت کا بھی مسئلہ ہے اور یہ جو ہے وہ نظریے کا بھی مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے نظریے کے حوالے سے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے، اس بات کو میں آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات آپ سے شیئر کرتا چلوں، ذکر کرتا چلوں کہ جب کوئی دین منسوخ ہو جاتا ہے تو اس دین کے جو شاعر ہوتے ہیں وہ بھی منسوخ ہو جاتے ہیں، اس دین کی کتاب اور اس دین کا قبلہ، وہ ساری چیزیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ تو یہودیت جب منسوخ ہوئی ہے، جب نئی شریعت آ گئی، نیا دین آ گیا، تو پھر یہودیت کا قبلہ بھی منسوخ ہو گیا، یہودیت کی کتاب بھی منسوخ ہو گئی، اور ان کی جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، تو وہ ساری کی سارے سمبلز بھی وہ ختم ہو گئے۔ اسی طرح عیسائیت جب منسوخ ہوئی ہے تو ان کی بھی وہ سمبلز ختم ہو گئے ہیں۔ اب اسلام ہے، اور مسلمانوں کا بیت المقدس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، یہ ہمیں اپنی نسلوں کو، بالخصوص جو ہماری نئی نسل ہے، اس کو بتانے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے سامنے یہ چیز اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے، مسجد اقصیٰ کی کیا حیثیت ہے اور اہمیت ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کی حیثیت اور اہمیت کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ جو آیت پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا ہے، اور مسجد اقصیٰ کی حیثیت اور اہمیت کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ اس میں تین اور زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور طور سینا کی قسم اٹھائی، اور بلد امین کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ تو یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ والتین والزیتون سے مراد یہ تین اور زیتون، یعنی انجیر اور زیتون کی جو سرزمین ہے وہ فلسطین کی سرزمین ہے، کہ اللہ نے فلسطین کی سرزمین کی قسم اٹھائی، فلسطین کی سرزمین کی قسم اٹھائی، اور طور سینا کی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور تیسری قسم بلد امین، امن والے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی، جو کہ مکہ ہے، مسجد حرام کے ساتھ جو ملحق ہے۔ تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے، تو قسم ظاہر بات ہے کہ جس بات پہ اٹھائی جاتی ہے تو یہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی ایک لحاظ سے اس کا تذکرہ کیا ہے، فلسطین کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، تو اس کی حیثیت اور اہمیت بتائی۔ اور دوسرا، جب بھی ہم احادیث پڑھتے ہیں، اسلامک لٹریچر پڑھتے ہیں، تو اس میں ارض شام کا ذکر پڑھتے ہیں کہ شام کا خطہ، شام کی سرزمین جہاں پہ انبیاء آئے، اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو شام کا خطہ ہے، یہ شام کی سرزمین ہے، یہ موجودہ جس کو ہم سیریا کہتے ہیں، یہ وہ شام اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس وقت 5 ملک، اگر میں یہ کہوں کہ اس سارے خطے کے اندر 5 ملک جو ہے وہ شامل ہیں، تو یہ شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ اس میں لبنان ہے، لیبنن، اس کے بعد اس میں اردن ہے جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ موجودہ سیریا ہے، شام ہے، اور فلسطین ہے، اور اسرائیل ہے۔ یہ 5 ممالک جو اس وقت بنے ہوئے ہیں، تو یہ 5 ممالک، یہ پورے ملا کے یہ جو پورا خطہ تھا، اس کو خطہ شام کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کی تاریخ کے اندر، اسلامک ہسٹری کے اندر بھی، اور اس سے پہلے جو ریلیجیس ہسٹری ہے اس کے اندر بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑا تذکرہ ہے اس کا۔ اور اس علاقے کو، شام کے علاقے کو، اس پورے علاقے کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، کہ بنی اسرائیل کا یہ مسکن رہی، اور بنی اسرائیل میں جو وہ انبیاء آئے ہیں۔ تو مسلمان ابتدا میں تحویل قبلہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب ہجرت کر کے حضور مدینہ جاتے ہیں تو اس وقت 16-17 مہینے تک مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہی ہے، مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور ان کے بارے میں بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین کے اوپر سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا بنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر وہ مسجد حرام ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے جو اللہ کا گھر سب سے پہلے بنا ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گھر ہے؟ تو حضور نے بتایا کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ زمین کے اوپر بننے والا اللہ کا دوسرا گھر ہے۔
تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کم بینہما، ان دونوں کے درمیان فرق کتنا ہے؟ تو حضور نے بتایا کہ 40 سنہ، ان کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ تو یہ 40 سال کا فرق ہے۔ اب اس میں ہسٹوریکل جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جو پہلی تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر انہی نے کی ہے۔ پھر دوسرا یہ آتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کی جو موجودہ تعمیر ہے جدید شکل میں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ ابتدائی طور پہ پہلے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی جدید تعمیر ہوتی ہے، اور اس کی تعمیر مکمل ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی۔ تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے حوالے سے یہ جو ہے وہ 2-3 آراء ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تو اس سے مسجد اقصیٰ کی ایک تاریخی حیثیت اور اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ذکر کی، آپ نے فرمایا کہ جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے حوالے سے بات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں کی تھیں، اور 3 دعائیں ان میں سے 2 دعائیں ان کی قبول ہوئی ہیں، اور تیسری دعا ان کی جو ہے وہ باقی ہے، برقرار ہے، اور فرمایا کہ میں بھی اس کے اوپر آمین کہتا ہوں۔ پہلی دعا سلیمان علیہ السلام نے یہ کی کہ اے اللہ آپ مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کریں۔ ان کو اللہ نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی، معاملہ فہمی ان کو سکھائی کہ وہ چیزیں جو ہے وہ معاملہ سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، ٹھیک، اور معاملے کی گہرائی تک پہنچ جاتے تھے، اور ان کا قرآن کے اندر جو ہے وہ کچھ فیصلے ذکر بھی ہوئے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے ان کو ذکر کیا ہے، بتایا ہے کہ جو انہوں نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو مشورے دی اور بتایا کہ اگر اس کے بجائے یہ فیصلہ کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، تو ان کو فیصلہ کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی، معاملہ فہمی کی صلاحیت۔ اور انہوں نے دوسری دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو ویسی بادشاہت نہ ملے۔ تو وہ بھی اللہ نے ان کی دعا قبول کی کہ ان کی جو بادشاہت تھی وہ صرف زمین کے اوپر یا صرف انسانوں کے اوپر نہیں تھی، جنات کے اوپر بھی بادشاہت ہے، باقی مخلوقات کے اوپر بھی ان کا حکم چلتا ہے، بولیاں سمجھتے ہیں، ہواؤں پہ ان کا حکم چلتا ہے۔ تو یہ ان کی 2 دعائیں قبول ہوئیں۔ اور تیسری سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ جو اس مسجد کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو اس مسجد کی زیارت کے لیے آنے والا جب یہاں نماز پڑھ کے نکلے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے کہ جیسے وہ اسی دن پیدا ہوا ہے، اسی دن اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی، اور یہ ان کی دعا موجود ہے، باقی ہے، برقرار ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا کی اور میں بھی اس کے اوپر آمین کہتا ہوں کہ جو اس گھر کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر دے جس طرح وہ اسی دن پیدا ہوا ہے۔ تو بھی دیکھیے خانہ کعبہ، یعنی ہم حج کرتے ہیں تو یہ حج کا ایک اعزاز ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مسجد اقصیٰ کی زیارت کے حوالے سے بھی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو مسجد اقصیٰ کی زیارت کرتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ حضور نے ذکر کی ہے اور یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ تو اور پھر حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ 3 مساجد ہیں کہ جن کی طرف حضور نے سفر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی مساجد تو مساجد ہی ہیں کہ آپ کسی بھی ملک کی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لیں تو جیسے آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا وہی آپ کا ہے، ٹھیک۔ لیکن مسجد حرام میں آپ نماز پڑھیں گے، مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے یا مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ اس کی پھر یہ تاریخی حیثیت میں صرف اختصار کے ساتھ جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ احادیث اور یہ جو آیات ہیں یہ چیز بتا رہی ہیں، یہ ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ اس کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ تو ہمیں اپنی جو نئی نسل ہے ان کو اپنی تاریخ کے ساتھ جوڑنا ہے، اور یہ اس کو کوئی فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا آپس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، یہ بلکہ جو ہے وہ ایک مسلمانوں کا ایک مذہبی جو ہے وہ مقام ہے جس کا احترام، جس کا تقدس وہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ اب یہ پھر سلسلہ یہ مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق مسلمانوں کا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور پھر یہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جہاں پہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب انبیاء کی امامت کرتے ہیں، یعنی امام الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے حضور کو مسجد اقصیٰ میں حاصل ہوا ہے، امام الانبیاء۔ تو مسجد اقصیٰ کا جو چپا چپا ہے، اس کا جو کونا کونا ہے، وہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے، انبیاء کے آثار ہیں، صرف ایک نبی کے آثار نہیں ہیں، انبیاء کے آثار ہیں۔ اور اسی طرح مسجد اقصیٰ کے پاس ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بھی ہے، تو یہ عیسائیوں کے نزدیک بھی جو ہے اس کا احترام ہے، اس کا تقدس ہے، اور یہودی اس کو اپنا جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی نسبت سے اس کو اپنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مقدس مقام ہے۔ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ یہ تینوں جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے حاملین کے ہاں اس کی حیثیت ہے اور اہمیت ہے۔ تو باقی میں نے ایک اصولی بات آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے کہ جب ایک شریعت منسوخ ہو جاتی ہے تو اس کے احکام بھی منسوخ ہو جاتے ہیں اور اس کے شعار بھی منسوخ ہو جاتے ہیں، تو اب ان کی وابستگی کی وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کی وہ قانونی حیثیت، چونکہ اب ان کے مذہب کی قانونی حیثیت نہیں ہے تو ان کی اس وابستگی کی بھی قانونی حیثیت اس انداز میں، یہ شرعی حیثیت وہ اس انداز میں نہیں رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ دجال نہیں جا سکے گا، یعنی دجال یہ قیامت کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ ہے، اور حضور نے بتایا کہ سارے نبیوں نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور چونکہ اب میں آخری نبی ہوں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ جو میرا اب زمانہ ہے، میری امت کا زمانہ ہے، اسی میں اس نے دجال نے آنا ہے۔ اور فشر غائب ينتظر، یہ سب سے برا غائب ہے کہ جس کا انتظار ہے۔ تو یہ دجال کو حضور نے فرمایا کہ 4 مقامات پہ دسترس نہیں ہوگی، ایک مسجد حرام، اور دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصیٰ، اور چوتھا حضور نے بتایا کہ کوہ طور، یعنی طور سینا جو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ روحانیت کا مرکز تھا، جہاں پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ 4 مقامات حضور نے بتائے ہیں کہ جہاں پہ دجال نہیں جا سکے گا، یعنی دجال سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اب یہ بیت المقدس کی تاریخی حیثیت کہ مسلمانوں کے پاس یہ کب آیا ہے، کہ مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھتے رہے ہیں، لیکن اس وقت تک اس کے اوپر جو قبضہ تھا وہ عیسائیوں ہی کا تھا۔ لیکن سن 15 ہجری میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور اس کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کی جاتی ہیں، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں پہ عیسائیوں کو بھی اجازت دیتے ہیں آباد ہونے کی، وہاں پہ آباد بھی آپ رہ سکتے ہیں، یہاں پہ آباد رہ سکتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے۔ مسجد اقصیٰ کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے، اور پھر یہ کنٹرول تقریباً 500 سال سے زائد عرصے تک مسلمانوں کے پاس رہتا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ آیا ہے، اور پھر 500 سال سے بھی زائد کا عرصہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے پاس رہی۔ اور پھر جب پہلی صلیبی جنگ ہوئی، صلیبی جنگیں یعنی ساری عیسائی دنیا متحد ہو کے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑیں، جن کو صلیبی جنگیں کروسیڈ وار کہتے ہیں، تو پہلی صلیبی جنگ میں انہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی، اس نے 16 جنگیں لڑیں، اور لڑ کے 1187 عیسوی میں اس نے دوبارہ بیت المقدس کو جو ہے وہ لے لیا، اور یہ 1187 سے لے کر پھر 1967 تک 1967 تک، یعنی 1187 سے لے کر 1967 تک، یہ 762 سال 762 ایئرز مسلمانوں کے پاس پھر رہا ہے۔ لیکن 1967 میں ایک مشہور عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اور اس میں پھر اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد سے یہ اب اسرائیل کے ہی قبضے کے اندر ہے۔ اب یہاں پہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بتایا کہ کافر تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم کثیر، بلکہ تم زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ ان کا غصہ السیل، لیکن تمہاری جو کیفیت ہوگی وہ ایسے ہوگی کہ جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، یعنی پانی تیزی سے آ رہا ہے، اس کے اوپر جو جھاگ بنتی ہے، تو تمہاری حیثیت جھاگ کی طرح ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَفِيكُمُ الْوَهْنُ،
تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ومل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناگواری، کہ تم دنیا کو پسند کرنے لگو گے، دنیا کو اپنی فرسٹ پریارٹی بنا لو گے، اپنی ترجیح بنا لو گے، وکراہیت الموت، اور تم موت کو ناپسند کرنے لگ جاؤ گے۔ یعنی دنیا کو پسند کرنا اور موت کو ناپسند کرنا یہ وہن ہے، یہ بیماری ہے جو روحانی بیماری ہے، اور اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں؟ اس کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور دنیا کی محبت کے اندر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن حالات سے اب ہم گزر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اختصار کے ساتھ یہ اس کی تاریخ کو، اس کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ یہ صرف جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے کہ وہاں بسنے والے جو انسان، تو ان کے ساتھ کہ اس وقت غزہ کی جو پٹی ہے اس کو دنیا کی اگر ایک سب سے بڑی جیل قرار دیا جائے تو اس میں شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہاں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ ایک نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ یہ دعا بھی مسلمان کا ہتھیار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا دعا صلاح المؤمن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یعنی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، کافروں کے لیے آزمائش، نہیں کافر ہم پہ یہ ساری آزمائشیں نہ کرتے رہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا، تو ہمیں ایک فتنہ اے اللہ نہ بنا۔ تو یہ اللہ سے ہم دعائیں کریں، خصوصیت کے ساتھ دعائیں کریں، اور اس کے بعد ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں کہ وہ بچے، یقین مانیے کہ میڈیا پہ جو مناظر دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان مناظر کو کوئی درد دل رکھنے والا انسان نہیں دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح بچوں کی جو ہے وہ کٹی پھٹی لاشیں، ان کو بچوں کے اوپر ہتھیار تانے ہوئے، اور ان کو، بچے تو بے قصور ہیں۔ اسلام نے جو اخلاقیات سکھائی ہیں، جو آداب سکھائے ہیں، ان میں خواتین، ان میں بزرگ، ان میں بچے، ان کے تو خصوصی جو ہے وہ ان کی حیثیت ان کو دی، ان کا پروٹوکول، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا۔ تو مسلمان عورتیں اور مسلمان بچوں کو جس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے اور ان کے درد کا مداوع کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی درد کا، ان کے دکھ کو بانٹنے کی ہم کیسے کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم فائنینشلی ان کو سپورٹ کریں، یعنی ان کو مالی جو ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، اور وہاں جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کا جو ہے وہ کوئی انتظام کریں، یا وہاں پہ جو چیریٹی کے لوگ کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں، فائنینشیل سپورٹ کریں، تاکہ ان کا جو ہے وہ ان کی اس کیفیت کو میں ان کی ہیلپ کی جا سکے۔ اور پھر یہ جو ہے وہ چونکہ میڈیا کا دور ہے، تو میڈیا کے اندر اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے، اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ حالات تبدیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت جو ہے وہ حالات تبدیل کر سکتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور ظلم پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی ظالم جب ظلم کر رہا ہے تو ظلم کے اوپر خاموشی، یہ بھی ایک جو ہے وہ مظلوم کے خلاف جانے والی بات ہے۔ یعنی مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ساتھ یعنی اس پہ ہونے والے ظلم کو اجاگر کیا جانا چاہیے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہے تو وہ اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے، وہ اس کا اعلان کر سکتا ہے۔ انفرادی دائرے کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اجتماعی دائرے کے اندر بھی کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ سب سے بڑی اور جو اہم چیز ہے کہ اس کو امت مسلمہ، امت ہونے کے لحاظ سے ہمیں یہ باتیں دیکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جسد واحد ہیں، ہم ایک جسم کی مثال ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جیسے ایک باڈی ہوتی ہے، ایک جسم، اور جسم کے ایک آرگن کو بھی اگر کوئی تکلیف ہے تو پوری باڈی اس کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے۔ انگلی میں تھوڑا سا درد ہو تو رات کو نیند نہیں آتی ہے درد کی وجہ سے، پاؤں میں چھوٹے سا کانٹا چبھ جائے تکلیف ہو، نیند نہیں آتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان کی باڈی، تو اسی طرح مسلمان کہیں پہ بھی اگر تکلیف کے اندر ہیں، آزمائش کے اندر ہیں، تو باقی امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ان کے درد کو
اپنا درد محسوس کرے، اور اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے جو کانٹا کابل میں، تو جو ہے وہ اگر ایک دنیا کے حصے میں ایک بندے کو بھی، ایک مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اس پہ بے چین ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کی اس نشست کا خلاصہ آپ سے کہ ہم بیت المقدس کی اس کی تاریخی حیثیت کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اسلام اس کو کیا اہمیت دیتا ہے، اور پھر جو موجودہ مسئلہ فلسطین ہے اس کو جو ہے وہ کس انداز میں ہم حل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے آپ سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے کی، جو ہے وہ ان یتیموں کا، ان بیواؤں کا سہارا اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان پہ یہ جو آزمائش ہے اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد سے جلد اس آزمائش سے ان کو نجات عطا فرمائیں، اور قبلہ اول کو آزاد اللہ تعالیٰ فرمائیں اپنی خصوصی مدد سے، خصوصی نصرت سے، تاکہ وہاں ہم جا سکیں اور جا کے ہم نمازیں پڑھ کے اس اجر اور اس بشارت کے حقدار بن سکیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ رب العزت ظالموں کو ناکام فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہر جاہل کی جہالت سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور ہر شریر کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق عطا فرمائیں، اجتماعیت کو قائم کرنے کی اور اجتماعیت کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔